یہاں پہ اللہ نے کہا یخادعون اللہ. یخادعون یہ خادع یخادع سے فعل مضارع ہے، اور خادع کے لفظ میں مشارکہ پایا جاتا ہے کہ دو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ضاربہ دو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. قاتل دو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو ایسے یہاں پہ ہے یخادعون کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو مشارکہ کے لیے یہ لفظ ہے. اب میں نے کہا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ الفاظ سن کر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے لفظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خداع کر رہا ہے. تو کیا یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو صفات قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ تین طرح کی ہیں. نمبر ایک، صفات کمال، وہ صفات جن میں کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، تو انہیں اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے گا بغیر کسی قید کے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علم، جاننا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے دیکھنا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے قدرت رکھنا. تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات کمال ہیں، انہیں بغیر کسی قید کے اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ان کا بغیر کسی قید کے اللہ رب العزت کے اوپر اطلاق کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہیں وہ صفات جنہیں آپ کہیں گے صفات نقص، جو عیب بیان کرتی ہیں، جو کمزوری بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پہ سونا، اونگنا، لاچار ہو جانا، بے بس ہو جانا، ظلم کرنا. تو اللہ رب العزت صفات نقص سے پاک ہیں، اور صفات نقص میں سے کوئی بھی صفت کبھی بھی اللہ رب العزت کے اوپر استعمال نہیں ہوگی، اس کا اللہ رب العزت کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا. ان کی اللہ رب العزت سے مطلق طور پہ نفی کی جائے گی. تیسرے نمبر پہ وہ صفات ہیں جو کسی حالت میں خوبی بن جاتی ہیں اور کسی حالت میں مذموم ٹھہرتی ہیں. کسی سیاق و سباق میں ان کا استعمال مدح ہوتا ہے، خوبی ہوتا ہے، اور کسی مقام پہ ان کا استعمال عیب ہوتا ہے. تو یہ صفات اللہ رب العزت کے لیے ان مخصوص حالات میں ثابت کی جائیں گی جن مخصوص حالات میں وہ خوبی بن رہی ہو، اور وہ سیاق و سباق جس میں وہ قابل مذمت بن رہی ہوں وہاں پہ اللہ رب العزت کے لیے ان کا استعمال نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مطلق طور پہ استعمال ہوں گی، نہ اللہ رب العزت سے مطلق طور پہ ان کی نفی کی جائے گی. کبھی ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. جب ہوگا مقید طور پہ ہوگا، کسی قید کے ساتھ ہوگا. مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، یہ کہنا غلط ہے. یہ کہا جائے گا کہ اللہ ان سے خداع کرتا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خداع کرتا ہے کن سے؟ منافقین سے، کیونکہ منافق مومنوں سے خداع کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خداع کرتا ہے. اور یہی کچھ ہم کہیں گے ایسی دیگر صفات کے بارے میں. مثال کے طور پہ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، کہ یہ منافق لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے کہا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے.
اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ جب آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، کون؟ کافر۔ کس لیے تدبیریں کر رہے تھے خفیہ طور پہ؟ تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یمکرون، وہ مکر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر اختیار کر رہے تھے، وہ یمکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر اختیار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ مکر کرتا ہے، یہ کہنا غلط ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مکر کرے، اللہ کے اولیاء کے ساتھ مکر کرے، اللہ ان کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مکر کرنا جو آپ کے ساتھ مکر کرے، اس کے ساتھ خدا کرنا جو آپ کے ساتھ خدا کرے، اس کو دھوکہ دینا جو آپ کو دھوکہ دے، یہ عیب نہیں، یہ خوبی ہے۔ یہ چیز آپ کے کمال پہ دلالت کرتی ہے، یہ آپ کی قوت پہ دلالت کرتی ہے، یہ آپ کے علم پہ دلالت کرتی ہے۔ جب اس انداز سے ہم اللہ کے بارے میں استعمال کردہ ان الفاظ کو سمجھیں گے تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں نے ان الفاظ کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا اور انہوں نے ان الفاظ کی تعویل کی۔ اللہ نے کہا کہ میں منافقوں سے خدا کرتا ہوں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، انہوں نے کہا جی اللہ خدا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ مکر کیا میں نے ان کے ساتھ مکر کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ مکر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، جو میرے مومن بندوں کا مذاق اڑائے میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ لفظ اللہ کے شان نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا حقیقی معنی جو ہے اس کی تعطیل ہوگی، لفظ لے لیا جائے گا، معنی لینے سے انکار کر دیا جائے گا۔ اور تعویل کا یہ انداز بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے کہ لوگ میرے ذمے وہ بات کہیں جس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذمے وہ بات لگا دینا جو اللہ نے نہیں کہی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کسی قید کے ساتھ اپنے اوپر استعمال کیا، آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کا دوسرا معنی مراد دیا جائے گا۔ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آپ اپنی طرف سے اللہ کے کلام کی تفسیر کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ جرأت اور جسارت آپ نے کیسے کر لی؟ تو اس لیے تعویل کا یہ انداز بالکل غلط ہے۔ تعویل کرنے والے یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ سے خدا کرتا ہے، جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس پہ اس کو سزا دیتا ہے۔ اللہ خدا نہیں کرتا، اللہ سزا دیتا ہے۔ اللہ خدا نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے کلام کی نفی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ میں خدا ان سے کرتا ہوں جو مجھ سے خدا کریں، میرے بندوں سے خدا کریں، اور آپ کہتے ہیں اللہ خدا نہیں کرتا۔ آپ تو اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے کلام کے ایک لفظ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کا مکمل طور پہ کفر کرنا وہ بھی غلط، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت کا کفر کرنا وہ بھی غلط، بلکہ ایک لفظ کا کفر کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو میرے بندوں کا مذاق اڑائیں میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، آپ کہیں اللہ مذاق نہیں اڑاتا، آپ تو اللہ کے کلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کے کفر کا وہ انداز نہیں ہے جو
مشرکین مکہ کا تھا. آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, آپ اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن آپ نادانی میں, انجانے میں وہ کام کر رہے ہیں جو کفر کے مترادف ہے. صحیح موقف کیا ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو کبھی خوبی بن جاتے ہیں اور کبھی عیب بن جاتے ہیں, قابل مذمت ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں منافقوں کے ساتھ خدا کرتا ہوں, تب یہ الفاظ عیب نہیں ہیں. لیکن بہرحال ان الفاظ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کی صفات ہیں, بلکہ یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی قید کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں, مومنوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مومن ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے, جبکہ دلی طور پہ وہ کافر ہیں, دلی طور پہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے, تو یہ ان کا دھوکہ ہے مومنوں کو, اور مومنوں کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ مومن ان کے ظاہر پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں مسلمان جانتے ہیں, اور پھر مسلمان ان سے لڑائی نہیں لڑتے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا خون بھی محفوظ ہو چکا, اس کی عزت بھی محفوظ ہو چکی, اس کا مال بھی محفوظ ہو چکا. اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی طرف سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں, اگرچہ اللہ کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے.